اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، الحمدللہ آج مورخہ 29 اگست 2020 9 محرم الحرام 1442 درس و تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل چند گزارشات، جن میں حسب معمول ایپیٹائزر بھی شامل ہے اور بالخصوص سول جج کا ایگزام سلیبس۔ بیٹا کچھ ٹپس ہیں 2017-2019 کے جو لوگ سول جج صاحبان بنے ان سے گزارشات کی، ان کی مہربانی کہ انہوں نے خلوص نیت سے جو ان کا بہترین یقینی مشاہدہ تجربہ تھا انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ بیٹا ہنٹ دوں گا مختصر سا، اردو کے بارے میں ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ 2017 میں بنے تھے بیچ میں، جو نئے سلیبس والا پہلا بیچ تھا۔ انہوں نے ایک کالم نگار کا نام لیا، کالم نگار کا نام ہے جاوید چوہدری صاحب۔ وہ فرماتے ہیں جج صاحب کہ اس سے مجھے اردو زبان کی بہترین مہارت حاصل ہوئی۔ اردو زبان بیٹا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ انگلش کا بھی ایک جج صاحب یہی کہتے تھے جو اب 2019 میں بنے ہیں، تو ان سے ویسے گپ شپ کی، میں نے کہا ذرا بتا دیں کیا حقیقت ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سر انگریزی کا نا جب آپ بطور لینگویج ایز اے لینگویج انگریزی پر جب آپ کی مہارت ہو جائے گی تو آپ انگلش کا پرچہ بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اب کالم نگار کا میں عمومی طور پر نام کسی کا لینے کا حق میں نہیں ہوں، ہر انسان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، وابستگیاں ہوتی ہیں سیاسی یا دیگر۔ بیٹا حضرت علی کا قول ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کالم نگار سیاسی وابستگیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، بیٹا ان باریکیوں میں آپ نہ جائیں۔ مثلا جاوید چوہدری صاحب کے آپ کالم دیکھیں جس میں صرف موٹیویشن ہو، جس میں تاریخ بیان کی گئی ہو۔ اب دیکھیں نا بیٹا باتوں سے باتیں کھلتی ہیں، صرف اردو کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا جنرل نالج کا سلیبس میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، اب اس میں ہسٹری بھی آ رہی ہے، مشہور مقامات، مشہور شخصیات، ان کے نام، سائنس بھی ہے، میڈیکل بھی ہے۔ اب جاوید چوہدری صاحب کے کالم میں تاریخ بھی ہوتی ہے۔ اب سیاسی اگر دیکھیں نا تعصب، اب بات لمبی ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ یہی کہوں گا کہ بغیر کسی تعصب کے سیکھنے کے لیے آپ اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی سیکھنے کو کچھ مل جاتا ہے تو بسم اللہ۔ بیٹا مختلف مضامین کی بات ہو رہی تھی، آپ لوگوں کا جنرل نالج ہے، انگلش ہے اور اردو ہے، 3 مضامین۔ اب انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا ایپیٹائزر کو ان کے ساتھ ملاؤں گا تاکہ جو شروع کی چند گزارشات ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے دائمی کام آ سکیں۔ اب یہ ایک بڑے عرصے سے میں نے کہیں پڑھا تھا، سنا تھا، بڑے خوبصورت واقعہ ہے، مختصر سا۔ اب 2 شخصیات ہیں ہماری برِ صغیر کی تاریخ کی۔ بادشاہ اکبر بہت مشہور ہوا دین الہی کے حوالے سے۔ اب اس ایپیٹائزر میں جنرل نالج بھی آ رہا ہے۔ بادشاہ اکبر، اس کا ایک مشیر تھا بیربل نامی آدمی، کمال کا شاعر تھا، ہندی زبان کا موسیقار بھی تھا اور بہت سمارٹ ایکٹیو آدمی تھا۔ اب اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت میں نے نیٹ پہ ریسرچ کی ہے، اس کی پیدائش ہے جو آج کل ہمارا خان پور کٹورہ ہے، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی تحصیل، وہاں اس کی پیدائش منسوب ہے تاریخ میں۔ مزید آپ لوگ تحقیق کر لیں، اگر کوئی بہتر جانتے ہیں
تو ہماری درستگی کر لیجئے گا۔ واقعہ بڑا خوبصورت سا یہ ہے کہ بادشاہ اکبر شکار پر روانہ ہوا، ساتھ بیربل بھی تھا۔ تو کسی پرانے زمانے کی بات ہے، جنگل وغیرہ میں تھے، تو بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی کسی طرح۔ بادشاہ سلامت چیخنے چلانے لگے، دوڑنے لگے۔ تو بیربل کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت گھبرائے نہ، پریشان نہ ہوں، اچھے کے لیے ہوا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا کہ ایک تو میری انگلی کٹ گئی ہے اور دوسرا یہ بدتمیز کہہ رہے کہ اچھے کے لیے ہوا ہے۔ جلال میں آ کر کہا کہ اسے قید کر دو، الٹا لٹکا دو اور اس کی موت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حکم پر عمل درآمد ہو گیا، لٹکا دیا گیا۔ اب بادشاہ سلامت مزید اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شکار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کچھ جنگلی وحشی لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ان کو وہ جنگلی وحشی پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی روایات یہ تھیں، بلی چڑھانا، شاید قربانی کو کہتے ہیں بلی۔ اب بادشاہ سلامت کی قربانی چڑھائی جا رہی ہے، بظاہر جو واقعے سے لگتا ہے کہ شاید قتل کیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ سلامت کی انگلی دیکھی، کٹی ہوئی تھی، ان وحشیوں کا عقیدہ تھا کہ قربانی درست چیز کی جاتی ہے، عیب والی چیز کی نہیں کی جاتی۔ جب یہ عقیدہ ان کے دماغ میں آیا تو انہوں نے بادشاہ سلامت کو چھوڑ دیا۔ جو ہی چھوڑا، بادشاہ سلامت فوراً بیربل کی طرف پہنچے، دھاڑتے چیختے چلاتے، کہتے چھوڑ دو بیربل کو، چھوڑ دو۔ تو بیربل کو بادشاہ سلامت نے واقعہ سنایا۔ تو بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت اچھے کے لیے ہوا ہے۔ جو بھی واقعات ہوتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی ہم رضا اور مرضی سمجھ لیں، بظاہر شاید ہمیں نقصان نظر آ رہا ہو اور ہماری کوئی غلطی نہ ہو یا غلطی بھی ہو، اگر آپ اس چیز کو ٹوورڈز اللہ المائٹی لے جائیں، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا حق نہیں مارتا، بہت بہتر ہوتا ہے ہر چیز میں، ہر معاملے میں۔ بیٹا دو چیزیں انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہیں، شوق اور مجبوری۔ مجبوری عموماً پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، سول سروس کی اکثریت غریب لوگ آئے جن کے اتنے اچھے وسائل نہیں تھے، مجبوری نے انہیں رات کو نہیں سونے دیا، ان کی ماں کے خواب نے، اس کے باپ کے خواب نے، شوق نے، خاندان کی مجبوریوں نے، باپ کی محنت مزدوری، دنیا میں رسوائی، لوگوں سے قرضے لینا، اور اولاد کے لیے کچھ ہو جائے پیسوں کا اہتمام کرنا۔ بیٹا جب یہ کسی حیا والی اولاد میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، بیٹا وہ حیا والی اولاد کو اللہ رب العزت بہت زیادہ عزت دیتا ہے۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، انٹرپریٹیشن ہر کسی کی اپنی ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کو بری بات لگے تو ادب کے ساتھ بیٹا معافی چاہوں گا، غیر مشروط معافی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ بیٹا یہ ہے مجبوری جو سونے نہیں دیتی، اور دوسرا آ گیا شوق۔ کچھ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بہترین مالی وسائل سے نوازا ہوتا ہے، بیٹا وہ لوگ شوق سے بنتے ہیں، لیکن اس شوق میں بھی مجبوری ہوتی ہے۔ کیسے؟ بہت بڑا ذمہ دار گھرانہ ہے، اب اللہ رب العزت نے پیسہ تو دیا ہے، بظاہر پاکستان کے حالات میں آپ کو حقیقتاً بیٹا بتا رہا ہوں، پیسہ تو ہے لیکن عزت نہیں ہے۔ عزت کس سینس میں؟ آفیشل سرکل میں پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بات نہیں سنتا، پیسہ تو ہے، پیسہ خرچ بھی کر لیتے ہیں لیکن عزت نہیں ہوتی۔ تو بیٹا ان گھرانوں کے بچے کمپٹیشن کا ایگزام دے دیتے ہیں، CSS یا آپ سول جج وغیرہ سمجھ لیں، تو اللہ رب العزت ان کو
ان کی جو مطلوبہ عزت ہوتی ہے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ دونوں بیٹا بہت پازیٹیو چیزیں ہیں۔ پیسہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، صرف ذمہ دار گھرانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی میری بہن یا بھائی کے والد صاحب پروفیشنل ایکسپرٹ ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل صاحب ہیں یا دیگر شعبوں سے ہیں، اللہ نے بہت رزق کی فراوانی کر دی، تو بیٹا ان کا شوق ہوتا ہے کہ اچھی سول سروس میں آ جائیں۔ پھر بیشتی سر نئی مرشد صاحب کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے۔ بیٹا پوری دنیا میں جو فرسٹ کلاس سول سروس ہے نا، ہر لحاظ سے بہت بہتر ہے، لیکن اب اس پر کوئی آرگومنٹس نہیں رہے۔ پاکستان میں سول جج بالخصوص فیمیل، میل کے لیے بھی 100%، بیٹا اس کی اپنی اٹریکشن ہے، بغیر کسی کمپیریزن کے تقریباً پاکستان کی بہترین اس وقت سروس میں ہے۔ سر نئی مرشد صاحب یہی فرماتے تھے کہ پوری دنیا میں جو سول سروس ہے فرسٹ کلاس، بس آپ سول جج صاحب سمجھ لیں یا ہمارے جو سی ایس ایس کے پہلے 2-4 گروپ ہیں ان کے لوگ، یہ پاکستان اور بالخصوص آپ پوری دنیا کے دیکھ لیں، تقریباً لائف بہت بہتر ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز کے پیسہ شاید اتنا نہ ہو جو تاجر کے پاس ہوتا ہے، لیکن زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ بیٹا عزت بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ دیتا ہے، شعور بھی فیملیز میں آ جاتے ہیں اچھی سول سروس کی وجہ سے، معیار زندگی بدل جاتا ہے اور انسان اچھائیوں کے بہت قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کسی مظلوم کی، غریب کی مدد، جائز مدد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت جب آپ کو قلم دیتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، تو بیٹا یہ اس کی رحمت ہی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ شوق کو آپ اسی چیز میں لے کے آئیں۔ اگر اللہ رب العزت نے پیسہ سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ غریب جو طبقہ ہے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان ہو کر اس شعبے میں آ کر، صاحب ثروت لوگ اسی کو اپنا ایپیٹائزر سمجھ لیں، شوق سمجھ لیں۔ بیٹا زندگی میں اگر شوق ہو نا، اچھی اچیومنٹ ہو، زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بظاہر یقین نہیں ہوتا نا، جو صاحب ثروت لوگ ہیں اچھی سروس کی طرف نہیں آتے یا لائف میں اچیومنٹ کی طرف نہیں آتے، انہیں یقین نہیں ہوتا، وہ یقین ان کے منفی خیالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نہیں آتا۔ لیکن بیٹا زندگی میں نا الٹیمیٹلی وہ آتے ہیں، پھر برملا خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ضائع کیا، زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا، حالانکہ پیسہ تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹ گھبراہٹ یہی ہوتی ہے، پریشانی کہ حاصل ہم نے کچھ نہیں کیا، بس فضول ہی وقت گزار دیا۔ اگر کوئی لائف میں اچیومنٹ ہے تو قابل فخر وہ لوگ ہوتے ہیں۔ بٹ اب سبق شروع کرنے سے پہلے، آپ لوگوں کے امتحانات بالکل سر پہ ہیں، نومبر کے اینڈ میں شاید ہے، اور ایسے ہی سمجھیں کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ عمومی طور پر ڈیلے نہیں کرتی۔ ذہن میں یہ نہ بٹھائیں کہ ڈیلے ہوگا، بالکل نہیں، باقی میرا اللہ جانتا ہے جو ہوگا۔ ویسے ایک آپ لوگوں کی ایک پازیٹیو اچھی تیاری کے لیے اپنا سابقہ تجربہ بتا رہا ہوں، ملک کی حالات بتا رہا ہوں، ڈیلے کا شاید بظاہر کوئی امکان نہ ہو۔ بیٹا اب پاکستان پینل کوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کئی دفعہ گزارشات کر چکا ہوں کہ جے صاحبان سارے بیٹا یہی فرماتے تھے کہ آپ کو ایک قانون ہے، پی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، قانون شہادت ہے، بیٹا سمجھ کیسے آئے گا؟ روزانہ کی ہماری یہی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور علم منطق کو بیٹا جان بوجھ کر روزانہ تھوڑا بہت ریپیٹ روزانہ اگر نہیں کرتا، کسی دن کوئی گیپ بھی آ جاتا ہے، تو اس کی بیٹا علم المنطق بتانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کی بطور سول جج تیاری بہتر کیوں ہو سکتی ہے، اس علم کی وجہ سے۔ اب بیٹا دیکھو نا، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے، ان کی زبان عربی، قرآن پاک عربی میں، اور باروز محشر زبان کیا ہوگی؟ جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اب اگر کسی انسان نے عربی میں مہارت حاصل کرنی ہو تو صرف و نحو بھی کہتے ہیں، نحو بھی کہتے ہیں، تلفظ شاید میرا اتنا ٹھیک نہ ہو لیکن آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، صرف و نحو۔ بیٹا یہ مثال دیتا ہوں، الحمد، حمد عربی زبان کے الفاظ ہیں، جعلنا، جعلنا، جعل، جعلا، جعلن،
اسی طرح آپ مختلف الفاظ کو دیکھیں، ارسلنا، رسل۔ بیٹا عربی گرامر کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا بنیادی چیزیں کسی مقصد کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ جو میں نے الفاظ کا آپ کو بتایا نا، عربی زبان کا ایک لفظ ہے فعالا، فعالا، فا عین لام، یہ ایک ترازو ہے، وزن ہے۔ جس نے عربی زبان کو سیکھنا ہو فعالا کے وزن پر الفاظ کو لے کے آتے ہیں۔ الفاظ میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، کمی بیشی کیسے ہوتی ہے، تلفظ کیسا ہوتا ہے، یہ آپ جب عربی مکمل گرامر پڑھتے ہیں، علم صرف و نحو حاصل کرتے ہیں، پھر آپ عربی میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ بیٹا کیوں مہارت حاصل کرتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہے؟ علم منطق اور شعبہ قانون کی میں بات آپ لوگوں سے کیوں کر رہا ہوں؟ بیٹا اس کے جو اصول ہیں نا، اصولوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا، اصولوں سے آپ کی واقفیت ہو جائے اور ان پر عمل کرنا آپ کی مشق ہو جائے۔ جب آپ لوگوں کو اصولوں کا پتہ چل جائے اور درست مشق کر لیں تو آپ کو مہارت ہو جاتی ہے اس مضمون میں۔ عربی کی بھی میں بیٹا آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں۔ اب علم المنطق کی طرف ہم لوگ آ جائیں کہ علم المنطق کیا ہے؟ بیٹا اب غور و فکر اور نتیجہ نکالنے میں غلطی سے بچنا، غور و فکر اور نتیجہ نکالنے میں غلطی سے بچنا۔ اب پاکستان پینل کوڈ ہے، پراپوزیشن آ گئی۔ کوئی میری بہن گزارش کر رہی تھی کہ سر فیملی لاز ہیں، کنٹریکٹ ایکٹ ہے، کرمنل پروسیجر ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، اس میں تجویز آ جاتی ہے۔ بیٹا پراپوزیشن کو اردو میں تجویز کہتے ہیں، جو میرے محدود علم میں بات آئی ہے۔ وہ میری بہن بیٹی کہتی تھی کہ سر تجویز کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارے استاد محترم سر عامر رضا صاحب جو سی پی سی کے آتھر ہیں نا، ان کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہت ہی رتبہ دے، حد سے زیادہ، بہت باکمال انسان۔ بیٹا یہ استاد صاحب کی باتیں تھیں۔ اب آپ لوگ اس درجے پر ہیں کہ اگر آپ صحیح تحقیق کرنا چاہتے ہیں نا، علم المنطق کے جو تقاضے ہیں، غور و فکر میں آپ غلطی سے بچ جائیں۔ اب یہ آئے گا پراپوزیشن، تجویز دے دی جائے گی کہ قتل عمد ہوا ہے، قتل شبیہ عمد ہوا ہے، قتل خطا ہے یا قتل بے سبب ہے۔ بیٹا آپ ان چاروں کی نا ججمنٹس ڈھونڈ لیں، میں بھی آپ لوگوں کی مدد انشاءاللہ تعالی کر دوں گا اور کر بھی رہا ہوں۔ جب بیٹا 302 کی آپ اچھے طریقے سے ججمنٹ پڑھ لیں، جس میں ڈیفینیشن دی گئی ہے، انگریڈینٹس دیے گئے ہیں، بندے کو سزائے موت ہوئی ہے، اور آپ 316 کی بابت ججمنٹ پڑھ لیں، حالات و واقعات کیا تھے، کیوں 316 میں سزا دی گئی۔ 319 کی آپ لوگ پڑھ لیں، قتل خطا کیا ہوتا ہے، اور 322 کی بھی پڑھ لیں۔ بیٹا جب چاروں ججمنٹس آپ کے سامنے ہوں گی، تسلی سے اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ اب علم و منطق کا مقصد کیا ہے؟ ذہن کو، دماغ کو، سوچ کو، شعور کو غلطی سے بچانا، کہ غلطی کا بیٹا امکان کوئی نہ ہو۔ علم المنطق کا یہ تعارف ہے۔ اب پراپوزیشن ہے آپ کے سامنے، جیسے سابقہ 2017 یا 19 میں آئی ہوئی ہے جی، دو دوست آپس میں پارٹنر تھے، غصہ آیا، سر لگا، اور بتائیں کون سا جرم ہوا۔ ان سارے حالات و واقعات کو بیٹا آپ دیکھیں، کسی نتیجے پر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ اب ان اصول و ضوابط پر عمل کرنا، بیٹا علم المنطق ہے نا، دیگر علوم جیسے میں آپ لوگوں کو لا کہہ رہا ہوں، پی پی سی ہے، کنٹریکٹ ایکٹ ہے، ان کی پختگی کے لیے یہ علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ علم بصیرت، دانائی اور غور و فکر پیدا کرتا ہے۔ بیٹا اس میں عمومی طور پر علم کی آپ تعریف دیکھ لینا، ایک ہے تصوراتی علم اور ایک ہے تصدیقی علم۔ بیٹا یہ تصدیقی علم آپ کا، تصوراتی علم میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال ہے بیٹا۔ پی پی سی بیٹا آپ کا تصوراتی ہے، امیجنری ہے، کتابی علم ہے، صرف دیکھ رہے ہیں۔ اب تصدیقی علم بیٹا کیسے ہوگا؟
عدالت نہیں جا سکتے، بہت مجبوری ہے۔ آپریشن کو قانون کے آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ میری بہنوں کا اکثر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کون دھکے کھائے، سینئر نہیں سکھاتے۔ نہیں بیٹا، اللہ کا نور ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے علم سیکھنا۔ بیٹا نہیں ہوتے مسائل، اگر دماغ میں نور ہے، بصیرت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو بیٹا کیوں آپ لوگ عکس کرتے ہیں کہ عدالتوں میں دھکے ہیں؟ چلے جائیں کراس ایگزامینیشن کو دیکھیں، ایگزامینیشن چیف کو تو دیکھیں، کسی جج صاحب کو ریکویسٹ کر لیں جو سینئر کونسل صاحب ہیں، جنہوں نے ڈیلی سیول اور کرمنل میں ٹرائل کرنا ہوتا ہے، اس کو کہہ دیں بھائی کو والد صاحب کو ساتھ لے جائیں، تعارف کرائیں، بیٹا سینئر وکلا ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اعتماد کرنا سیکھیں، پازیٹیو مائنڈ ہوں۔ اکثر میری بہنیں کہتی ہیں کہ جی سر ہم عدالت نہیں گئے، کیا ہم پاس ہوں گے؟ بیٹا یہ میری باتیں نہیں ہیں بیٹا، یہ علم المنطق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ علم تصوراتی ہے اور تصدیقی ہے۔ جب تک بیٹا آپ کے علم میں تصدیق نہیں آئے گی، علم الیقین عین الیقین حق الیقین، جب آپ ایگزامینیشن چیف کو نہیں دیکھیں گے، کراس ایگزامینیشن کو نہیں دیکھیں گے، ری ایگزامن کے صورتحال نہیں دیکھیں گے، کیس کے حالات و واقعات نہیں دیکھیں گے، کیسے آپ لوگوں کا یقینی علم ہوگا؟ اور آپ بہتر ہم سے بہت ہو سکتی ہیں، الحمدللہ آج کے معاشرے میں بہت بڑے فلاسفر ہیں۔ بیٹا میں تو ادنا سے آپ لوگوں کی ایک محبت ہے، ٹوٹی پھوٹی باتیں ڈیلی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ باتیں ہماری پسند کر لے۔ بیٹا سارے مضامین ہیں، لا کی صرف چھوٹی سی بات آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے بہن بھائیوں، تصوراتی علم کو تصدیقی علم میں لے کے آئیں۔ عدالت نہیں جا سکتے، سیول سوٹس ہیں 2 4 5 قسم کے، ان کی فوٹو کاپی مکمل لے لیں۔ دعویٰ خارج کیوں ہوتا ہے، ڈگری کیوں ہوتا ہے، پرچہ ڈگری کیا ہے، اجراء کیا ہے، فوجداری قانون کی 302 کی آپ لے لیں جس میں سزائے موت ہوئی ہے اور جس میں ایکویٹل ہوئی ہے، 302 کی صرف 2 لے لیں، 376 کا آپ لے لیں، 9C کی لے لیں۔ بیٹا علم پر خرچ کریں، یہ ایسا نور ہے، علم کسی کا قرضہ نہیں رہنے دیتا۔ اب اس کی نسبت کیا ہے؟ میرا رب اللہ رب العزت کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ بیٹا دنیا میں ہر دور میں علم کو ہمیشہ اولیت رہی ہے، ترقی ہر چیز کا انحصار ہمیشہ علم پر ہی رہا ہے۔ یہی آج کی میری آپ کے ساتھ گزارشات ہیں، ابتدائی اگرچہ زیادہ ہو گئیں، آپ لوگوں کو بیٹا یہی میں بتانا چاہتا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اب بنیادی باتیں آپ کو ساری اس لیے بتائی ہیں کہ آپ لوگوں کو ایز اے ہول ہر چیز کا بیٹا پتہ لگ جائے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے۔ جب آپ لوگوں کا تصدیقی علم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی تجرباتی مشاہداتی علم ہو جائے گا، کتابی علم سے نکلیں گے، پھر کوشچن کو لینتھ دینا لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر بیٹا آپ لوگوں کی زیادہ تر مشق ہی ہے، مشق انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا آپ لوگوں کو بہت آگے لے جائے گی۔ اللہ رب العزت کا حد سے زیادہ آپ لوگوں پر احسان ہوگا۔ روزانہ سوالات لکھا کریں، ڈیلی صاحب کا پیپر ہیں خود بنایا کریں، پراپوزیشن خود بنائیں، جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اپنے طور پر بار بار بیٹا ریپیٹ کریں کہ یہ کون سی مثال ہے، کیوں دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ جب انشاءاللہ تعالی اس حد تک آپ لوگوں کی قابلیت آئے گی، اللہ رب العزت بہت بہتری کر دے گا ہر لحاظ سے۔ تو آج کا بیٹا ہم نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، ہارٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا 299 سمجھ لیں یا بیٹا 302 سمجھ لیں، وہاں سے لے کر 322 تک ہمارے قتل کی 4 اقسام ہیں۔ قتل کی 4 اقسام کن حالات میں کیوں ہوا، کہاں انٹینشن ہے، کہاں انٹینشن نہیں ہے، کہاں نالج ہے، کہاں نہیں ہے،
کہاں کس طریقے سے باڈلی یا مینٹلی انجری کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ہیں بیٹا ان میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب HULT لفظ ہے انگریزی زبان کا ہالٹ 332 سے اب الحمدللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ بیٹا اس میں انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی، الفاظ سے بالکل واضح ہے ڈیتھ کب ہوتی ہے۔ اگر ڈیتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہالٹ ہوتا ہے۔ اب ہالٹ کو دیکھ لیں۔ whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause halt۔ اب بیٹا دیکھیں کیا ہے یہ پین، کیسے، کیوں؟ مثال دے رہا ہوں، لاٹھی ہے، سوٹی ہے، لکڑی کی یا لوہے کی، کسی کو کمر میں مارا جائے، شدید خون تو نہیں نکلا، بعض اوقات نہیں نکلتا کبھی کبھار، لیکن پین ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کیا قانون اسے کوئی جرم قرار دیتا ہے؟ ہارم کیا ہے؟ پین، ہارم، بیٹا انٹرپریٹیشن کے یہ الفاظ ہیں، اتنے سادہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ بلیکس لا اور آکسفورڈ میں ذرا دیکھیے گا ہارم کیا ہے، ڈیزیز کسے کہتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں بیٹا، 12 بور بندوق ہے، فائر کیا گیا، بازو پر فائر لگا۔ جو ہمارا علم ہے اسلحے کا علم بیٹا وہ ایسے جب اسلحے سے 12 بور سے بندوق ہے، 12 بور اس سے کارتوس نکلا، انسان کو لگا۔ بندوق 12 بور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسے جو گولی نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے، گولی کی کیا اقسام ہیں، چھرے کیسے سفر کرتے ہیں، ان کی ڈائریکشن، سمت، سپیڈ کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، بالخصوص آپ میڈیکل جورسپروڈنس کہہ سکتے ہیں۔ اب مثال دے رہا تھا بیٹا، بازو پر فائر لگا، چھرے چلے گئے اندر، ہاتھ میں، بازو پر۔ بیٹا لاکھ علاج کرا لو دنیا کا جدید، بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے ایسی ڈسیبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ روزانہ پتہ نہیں کتنی دفعہ روتا ہے، اس کا ہاتھ صحیح حرکت ہی نہیں کرتا۔ اس کو آپ ڈیزیز میں لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے؟ یا اسی مثال کو انفرمیٹی میں لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے؟ بازو پر شدید فائر لگے، آپریشن وغیرہ کرائے تو رگیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی اب اس کا علاج نہیں ہے، بازو اب ہلتا ہی نہیں ہے، انفرمیٹی ہے یا کیا ہے؟ اور انجری ٹو اینی پرسن، اب انجری کی ہم نے ڈیفینیشن بیٹا شروع میں دیکھی تھی PPC میں، بینک مینیجر، پبلک ریلیشن، باقی آپ خود یاد کر لیں۔ اینی پرسن آر امپیئرس، بیٹا علیحدہ کیسے؟ چورا مارا، ٹوکا مارا، اللہ اکبر، ٹانگ ہی کاٹ دی، بازو کاٹ دیے، ڈسیبلز، ٹانگ آدھی کاٹ دی کسی کے وار کر کے، کلہاڑی کے وار کر کے۔ ڈس فیگرز بیٹا کیا ہے؟ ڈی فیزز آر ڈس ممبرز اینی آرگن آف دا باڈی۔ ڈی فیزز لفظ 336 سیکشن میں امینڈمنٹ آئی ہے، وہ بھی اگر آج وقت ملا تو بیٹا دیکھ لیں گے۔ چہرے پر تیزاب پھینک دینا، سویا ہوا انسان ہے، جیتا جاگتا ہے، تیزاب پھینک دینا۔ ڈی فیزز میں کیا تبدیل ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے، انسان کی 100% شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈس ممبرز اینی آرگن آف دا باڈی، ڈس ممبرز کیا مطلب ہے؟ علیحدہ کرنا، آرگن کی صورتحال، شکل تبدیل ہو جائے۔
حرکت کر جائے آرگن ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہے؟ اور part thereof of any person without causing his death. بیٹا ایک انسان کو پکڑا، اس کے آدھا بازو کاٹ دیا، آدھی ٹانگ کاٹ دی، کان کاٹ دیے اور جسم کے کچھ مخصوص اعضاء کاٹ دیے، لیکن وہ انسان ہے زندہ بھی رہ جاتے ہیں۔ پہلے انسان پر چہرے پر تیزاب پھینکا، اس کے بعد کان کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے، ٹانگ کاٹ دی، انسان زندہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ is said to cause halt. بیٹا یہ ہالٹ ہے۔ اب دیکھا ہالٹ کیا ہے، سب کو کور کرتی ہے ہالٹ۔ اچھا اکثر نا کچھ اسٹوڈنٹس نے نا ماشاءاللہ اکثر ڈیفینیشن پورشن یا ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں آپ لوگوں کا، کوشش کرتے ہیں صحیح بتاتے ہیں، لیکن بیٹا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے جو ڈیفینیشن کی تعریف ہے نا، آپ دیکھیں نا پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہے، جج کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ تو ہے گی نا ڈیفینیشن۔ اور آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، ویری سمپل بیٹا، جو ڈیفینیشن کے انگریڈینٹس ہیں نا، اب دیکھیں ہالٹ کے، پین، ہارم، ڈیزیز، انفرمیٹی، انجری، امپیئرز، ڈسیبل، بیٹا یہ ساری چیزیں لکھنی پڑیں گی، پھر ڈیفینیشن مکمل ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ کنسیپٹ بھی آپ لوگوں کا اسی طرح بنے گا جب لوازمات سارے مکمل ہوں، بیٹا مسنگ کسی چیز کی نہ ہو۔ ڈیفینیشن آف ڈیفینیشن، پھر مزہ ہے، پھر ایگزامینر صحیح نمبر دیتا ہے۔ انگریڈینٹس مس نہ کریں کسی صورت میں ڈیفینیشن کے۔ میری ریکویسٹ پر ڈیفینیشن کی آج ڈیفینیشن پڑھ لیں، اسی حساب سے پھر آئندہ امتحان میں کسی بھی مضمون میں ڈیفینیشن اس طرح لکھیے گا۔ بیٹا اب جو ہالٹ کی اقسام ہیں کیا کیا ہیں؟ اطلاف عضو، اطلاف صلاحیت عضو۔ بیٹا اطلاف کسے کہتے ہیں؟ ویری سمپل، آدھا بازو کاٹ دیں۔ اطلاف صلاحیت عضو کسے کہتے ہیں؟ بازو تو قائم و دائم ہے، پیر لگے، لیکن اب بازو ہل نہیں سکتا، اپاہج ہو گیا، بظاہر آپ کو بازو نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا، آدھی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ شجع کیا ہے؟ جر کیا ہے؟ اچھا آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں، کل کے پراپوزیشن تقریباً سب لوگوں کی آسان تھی، اور اس میرے بھائی یا بہن سے میں معافی چاہتا ہوں جنہوں نے ٹھک within 5 یا 10 منٹس اپنی ذہانت کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ میرے بھائی یا بہن دل سے میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن بیٹا یہ ایک میری گزارش یاد کر لو، بیٹا یہ طریقہ نہیں ہوتا جواب کا، میری آپ نہ مانو، سب لوگوں سے گزارش ہے نہ مانو میری کوئی بات، لیکن بیٹا اگر مان لو گے نا اس کا فائدہ ہی نقصان نہیں ہے، یہ پکی بات ہے 100%۔ 324 ٹھک لکھ دیا، کیا بیٹا آپ ایسے اس کو سالو کریں گے؟ اس کا ڈائریکٹ جواب کون سا سیکشن بنتا تھا؟ آپ لوگوں کے تقریباً جوابات سب لوگوں کے ٹھیک تھے، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر آج کی تو پراپوزیشن تجویز آج کی تو بہت آسان ہے، یہ کیس کلاس ہے، وہ کیس لا بھی آپ لوگوں کو دوں گا، اس میں یہ تھی، پہلے میں خود بناتا تھا، کل والی ذرا کیس لا سے بنا دی، چلو آئندہ کوشش کروں گا خود بناؤں گا۔ بیٹا شجع کیا ہے؟ جر کیا ہے؟ شجع کو نا آپ ایسے سمجھیں جو ہماری سر اور دھڑ ہوتا ہے، گردن ہوتی ہے، بیٹا ویری سمپل، جو گردن ہے نا یہ شجع میں ہی آتی ہے، سادہ اور آسانی سے یہ بات سمجھ لیں۔ جر کیا ہے؟ بیٹا جو ہمارے کندھے ہیں نا، کندھے سے لے کر ہمارے جو باڈی پارٹس، ٹانگوں سے اوپر کا حصہ جہاں کمر ہوتی ہے، کمر سے اوپر، بیٹا یہ جر ہے۔ آل کائنڈز آف، اس میں نا F1 F2 کو ہم پڑھیں گے، A1 A2 کو، 334 کو، 337 کو سب پڑھیں گے، ابھی صرف اختصار کے ساتھ تعارف دے رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ علم منطق پہ ہم نے جب تک مشاہداتی علم، مجھے نہیں پتا کہ کب آپ لوگوں کے پیپر ہیں، لیکن بیٹا میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، بھاگم بھاگ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ آل کائنڈز آف ادر ہارٹس، اس کے علاوہ بیٹا 337 L1 L2 کیا ہے؟ آل کائنڈز آف ادر ہارٹس، جب بھی ذہن میں ہے نا اس کو رکھنا، اور جر کو آپ یہی دیکھ لیں، فیر مارا پیٹ پر، کہاں چلا گیا؟
جو نازک باڈی پارٹس ہیں ہمارے، انتہائی اساس، دل ہے، گردہ ہے اور بھی دیگر ہیں، وہاں زخم شدید پہنچا دیں۔ اب ایکسپلینیشن میں بیٹا ڈسفیگرز مینز ڈسفیگرمنٹ آف فیس اور ڈسفیگرمنٹ اور ڈسممبرمنٹ آف اینی آرگن اور اینی پارٹ آف دا آرگن آف دا human body which impairs or injuries or connotes or deforms the symmetry or appearance of a person۔ ایکسپلینیشن کیوں دی، کب دی، کن حالات میں دی۔ ڈسفیگر مینز ڈسفیگرمنٹ آف فیس، بیٹا تیزاب کی مثال سمجھ لیں، چہرے پر ڈال دیا گیا، 100% انسان پہچانا بھی نہیں جاتا، حقیقت ہے یہ۔ اللہ رب العزت رحم کرے برے وقت سے، جن لوگ کے شدید ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ سرجری کراتے ہیں، ان کا بھی نہیں عموماً پہچان سکتا بندہ ان کو۔ ڈسفیگرمنٹ اور ڈسممبرمنٹ آف اینی آرگن اور اینی پارٹ آف دا آرگن آف دا ہیومن باڈی، یہ ہے بیٹا ڈسفیگر۔ آگے مثالوں سے سارا بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہیومن آرگن ہے، باڈی پارٹ ہے، علیحدہ ہو جائے، انجریز ہو جائیں، یہ نا ذرا امینڈمنٹ بیٹا جو آئی تھی نا تیزاب والی، دہشت گردی کے جو ہمارا 780 ہم پڑھیں گے نا، آج کا کیس لا اگر ٹائم بچتا ہے تسلی سے بتا سکا، ورنہ سارے کیس لا بیٹا اکٹھے کر رہا ہوں، اللہ رب العزت جب موقع دے گا انشاءاللہ تعالی سارے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ کیس لا آج کا ہے ویری سمپل، سونی لیں مین وائل بیٹا۔ یہ تھا واقعہ ڈویژن بھاولپور کا۔ اب دیکھیں سر نعیم ارشد صاحب مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ بیٹا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، آپ کی ذات کے لیے کچھ مانگوں گا یا اپنے محسن کی ذات کے لیے کچھ مانگوں گا۔ سر نعیم ارشد صاحب میرے زندگی کے بہت بڑے محسن ہیں، جو مجھے اس انبیاء کے راستوں پر لے کے آئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترویج تدوین کسے کہتے ہیں؟ وہ یہی ہے بیٹا جو ہمیں سمجھ آئیے ہم نائل لوگوں کو۔ صاحب نعیم ارشد صاحب بھی اینٹی ٹیررزم دہشت گردی عدالت کے بھاولپور کے جائی تھے، جب آخری ٹائم اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ سر نعیم ارشد صاحب سے شاید یہ پہلے کا فیصلہ ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، شاید یہ سر نعیم ارشد صاحب کا نہیں ہے، یہ یقینی طور پر سر نعیم ارشد صاحب کا نہیں ہے، کیوں اگر ان کا ہوتا نا وہ مجھے سنا چکے ہوتے ساری داستان۔ بیٹا یہ تھا کہ واقعہ لیاقت پور ہے، تحصیل ہماری ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی، وہاں کا ہے۔ وہاں دو لوگ اکٹھے چلے گئے، اغوا کا پرچہ ہوا، پھر ایک بندے کی ڈیڈ باڈی ملی فصلوں سے، اس پر تیزاب ڈالا گیا تھا۔ تو جی شروع میں ایف آئی آر وغیرہ 780 کی ہو گئی، اسپیشل عدالت میں معاملہ آ گیا، پھر جو اسپیشل جج صاحب تھے انہوں نے کیس ٹرانسفر کر دیا آرڈینری کورٹ کو کہ جی یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ کیونکہ وہ بیٹا دیکھیں تیزاب وغیرہ چہرے پر پھینکنا یہ ہالٹ ہے نا، 336 کو بی کو یقیناً یہ 780 کے شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے، ڈیتھ کو نہیں کیا گیا، اور آنریبل ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اس وجہ سے تھوڑا سا کہہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ بیٹا اطلاف عضو کیا ہے؟ whoever dismembers, amputates or severs any limb or organ of the body of another person۔ اب دیکھیں نا شروع میں بتا چکا ہوں آپ کو، سارا سمجھ آ گیا اطلاف عضو کیا ہے، سزا اس کی کیا ہے۔ whoever by doing any act with the intention of hereby causing hurt to any person or with the knowledge of that he is likely thereby to cause hurt to any person causes اطلاف عضو۔ اب دیکھیں نا سزا آ گئی، پنشمنٹ کیا ہے؟ intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person۔ اب اطلاف عضو کر دیا، کاٹ دیا آرگن of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with قصاص۔ بیٹا قصاص کی سزا ہے، اگر قصاص پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا پھر حالات کو دیکھیں گے، ایکویٹی نسبت کو دیکھیں گے، عدل کیا ہے اس میں بہترین، جائی صاحب کیا دیکھیں گے، قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بیٹا عرش ہوگا،
अर्श कितना होगा? The offender shall be liable to arsh and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. अब इसमें अर्श का होना तो चाहिए, अब देख लेते हैं, शायद पढ़ने में मुझसे कहीं गलती हो रही है। The principal with the injection of salam, the offender shall be liable to arsh एंड में बेटा इसको ज़रा मज़ीद आगे देखेंगे, इसमें मिकदार नहीं लिखी हुई अर्श कितनी है, लेकिन साथ सज़ा भी हो सकती है 10 साल तक बतौर ताज़ीर। बेटा ये 334 है। 35 को देखें, इतलाफ़ सलाहियत whoever destroys or permanently impairs the functioning or power or capacity of organ of the body। बेटा आप देखें ना, फैर लगे टांगों पर, हमेशा के लिए मफलूज हो गया इंसान, अब उसकी हर वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, टांगों से अपाहज हो गया, बिसाखियाँ लेके चलता है। इतलाफ़ उज़्व और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व में बेटा क्या फ़र्क है? इतलाफ़ तो ये हो गया ना तलफ़ कर देना उज़्व को। अब ये जो टर्म है ना अरेबिक को ज़रा थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा, उर्दू में भी देख लीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उर्दू लश्करी ज़बान है, दुनिया की सारी ज़बानें इसमें शामिल हैं। तुर्की को आप देख लें, आला क्या है ये, काफ़ी सारे अल्फाज हैं। तो तुर्की ड्रामा मशहूर हुआ था, उसके ये बेटा अल्फाज हैं, थोड़ा सामने भी देखा था। अंग्रेजी है, जैसे कंप्यूटर भी आज हम लिखते हैं, किस ज़बान का लफ्ज़ है? लैपटॉप किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू में भी अब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हम यही लिख रहे हैं। बेटा ये इतलाफ़ उज़्व और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व में यही फ़र्क है। डिस्ट्रॉयज परमानेंटली इम्पेयर द फंक्शनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन और causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफ़ सलाहियत। अब देखें ना, और खूबसूरत बात, capacity of an organ of the body of another person or causes permanent disfigurement। अब परमानेंट डिसफिगर क्या है, देख लीजिएगा। डिसफिगर किसे कहते हैं? डिसलोकेट, डिसक्वालीफाई। इस लिहाज से जरा देखा करें, डिस से कितने कितने अल्फाज बनते हैं। एक तो डिस्क भी है ना, लेकिन ये वो नहीं है। डिसक्वालीफाई, डिसमेंबर, डिसफिगर, डिसमिसल, क्या है ये अल्फाज? इज सेड टू काज इतलाफ सलाहियत। अब देखें ना, जो डिसमिसल हो गया सरकारी मुलाजिम, उसका मंथ की आप क्या कहेंगे? डिसमिसल। अब वो भी डिस, अभी वो इतलाफ सलाहियत भी हो गई ना। वैसे मिसाल अजराए तफन्नुन बेटा दे रहा हूँ, कलम गया गया खत्म। अच्छा बेटा 336 को देख लें, पनिशमेंट फॉर इतलाफ सलाहियत whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person causes इतलाफ सलाहियत उज़्व of any person shall in consultation with authorized medical officer। बेटा ये किसास की आ गई। किसास अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है, फिर असूलों को आप देख कर। अच्छा ये अर्श का है ना, जहाँ तक हमें समझ आ रही है, आगे अगर आएगा मुकम्मल अभी बेटा जहन में नहीं आ रहा फौरन। मेरे ख्याल में शायद डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट की, अंदाजा है, 100% एक अंदाजा है बेटा। आगे इसको हम ज़रा तसल्ली से इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। कल के लेक्चर में ये जो अब हम थोड़ा सा हमारे जहन में पैदा होया, हम बेटा इसको क्लियर कर देंगे। विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर। बेटा 10 साल तक से सजा हो सकती है। अच्छा ये मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 साहब से के ये ट्रायल हैं, ठीक है ना, यह बात जहन में रख लीजिएगा। अच्छा बेटा आगे क्या है? 336 से वही आ गया, हर्ट काज्ड बाई क्रूसिव सब्सटेंस। बेटा आज का इतना ही काफ़ी है। हमारा जो दर्स होता है ना, इसको इज्तमाई देखें, शुरू के 10-20 मिनट बेटा ये एज हो सिविल जज के अब इंशाल्लाह ताला तैयारी के लिए ही होंगे, इसी हिसाब से चलना है। कल को इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से केसला पहले डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद 336 ए शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।